دینے کو منہ چاہیے، اگر دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور میرے حضور اعلیٰ حضرت آگے بڑھے، میرے حضور اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے اعلیٰ حضرت اور آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد میں کہنے لگے وہ تو مالک ہی کا، تمہارے باپ میں اوقات ہے روک کے دیکھو۔ ساری دنیا کو میرے حضور اعلیٰ حضرت نے چیلنج کر دیا کہ جس کی ماں نے اگر جائز دودھ پلایا ہے تو امام احمد رضا کی چومنے کو رد کر کے دیکھا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب مجھے نہیں ملا ہے، مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب مجھے نہیں ملا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے تمہیں ایک ناجائز محبوب بنا دو تو اس سے کہتے ہیں تیرا میرا کیا ہے، جو میرا ہو تیرا جو تیرا ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ ناجائز محبوب کی بات کر رہا ہوں، اور یہ تو اللہ کے محبوب ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، روک لو اس کی بس کی بات، تو آج جواب دو اس کا روکنے کا ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں ملا ہے۔ میرے عزیزو اس دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو چکا تھا، لوگ اپنی بچیوں کو جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی اس کو زندہ کر کو یعنی قبر میں دفنا دیا جاتا تھا، کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کو گھروں سے نکال دیا جاتا تھا، اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا۔ میرے عزیزو ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کی آغوش میں بیٹھتی تھی، وہ خوش ہوتی تھی مجھے اپنے باپ کی قدر مل گئی ہے، مجھے اپنے باپ کی آغوش مل گئی ہے، اب مجھے اپنے باپ کا پیار ملے گا، اب مجھے اپنے باپ کا لاڈ ملے گا، اب میرا باپ میرے ہاتھوں کو چھوڑے گا، اب میرا باپ میرے ماتھے کو چھوڑے گا، اب میرا باپ مجھے پیار سے اپنے سینے سے لگائے گا، اب میرا باپ مجھے پیار سے اپنے گلے سے لگائے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا، اس کمسن بچی کو کیا پتا تھا، ابھی جو شیر خوار بچی تھی اس کو کیا پتا تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ظالم باپ مجھے قبر میں درگور کرنے کے لیے لے کر کے جا رہا ہے، مجھے قبر میں دفنانے کے لیے لے کر کے جا رہا ہے، مجھے قبر میں دبانے کے لیے لے کر کے جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت کے انسان کی ذہنیت ایسی ہو چکی تھی، اس وقت کے باپ کی ذہنیت ایسی ہو چکی تھی، وہ گوارا نہیں کرتا تھا، وہ سوچتا تھا جب میری بیٹی جوان ہو جائے گی، جوان ہونے کے بعد میں اس کی شادی ہوگی ہو جائے گی، وہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ کوئی مجھے سسر کہہ کر کے پکارے، میں کسی کو داماد کہہ کر کے پکاروں۔ میرے عزیزوں کی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جب میرے نبی اس دنیا پہ آئے سارے نظام کو بدل دیا، میرے نبی نے فرما دیا اے لوگ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی فرمانبرداری کرو۔ میرے عزیزوں کے نظام چلتا گیا، میرے نبی نے دین اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا، اسلام پھیلتا چلا گیا، اسلام پھیلتا چلا گیا۔ مگر میرے عزیزوں جب میرے نبی کی عمر مبارک جس وقت اسلام کا اعلان کیا تھا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس وقت میں میرے نبی کی عمر مبارک 40 برس کی تھی۔ میرے نبی نے مکہ کے سارے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں ایک جگہ جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد میں مکہ کے لوگوں سے فرمایا اے مکہ کے لوگوں سنو، اگر میں کوئی بات تم سے کہوں تو کیا تم ماننے کے لیے تیار ہوگے؟ میں تم سے کوئی پہاڑی کے نیچے کچھ ہے تو سارے مکہ کے کفار کہنے لگے آج تک ہم نے دیکھا ہے تم کبھی جھوٹ نہیں بولے ہو، تم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے، ہم اپنی امانتیں تمہارے پاس رکھتے ہیں۔ میرے عزیز مکہ کے کفار اپنی امانتیں میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، میرے نبی کی بارگاہ میں رکھتے تھے، کیونکہ میرے نبی پر ان کو بھروسہ تھا کہ ہماری امانت میں خیال نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں تو کفار نے کہا ہم مانیں گے، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے بڑے بڑے سرداروں کو مخاطب کیا، اور سرداروں کو مخاطب کرنے کے